رمضان میں کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے، رمضان میں جس طرح میرے آقا نے فرمایا نا، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے۔ اور جو شخص رمضان میں مر جائے، جس کا انتقال ہو جائے، رمضان شریف میں دنیا سے جانے والا، دنیا سے رخصت ہونے والا، اس کی قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں ہوگا۔ خاص طور پر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کو پسند بھی فرمایا، ماہ سیام کے روزے بھی رکھے، اور یہ رمضان فرض ہی یہ روزے اس لیے ہوئے ماہ رمضان کے کہ یہ ادا میرے حضور کی ہے۔ ہمارے پیارے آقا نبی اکرم تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز کیا کرتے تھے۔ یعنی ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان شریف میں بھوکے اور پیاسے رہنا پسند فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کے لیے اسی ماہ مبارک کو یعنی رمضان شریف کو پسند فرما لیا، اور پورے رمضان شریف کے روزے ایمان والوں پر اللہ نے فرض کر دیے، اس لیے کہ پروردگار عالم کی رضا یہ ہے کہ میرے حبیب کونین کے طبیب مصطفیٰ جان رحمت کی یادگار باقی رہے، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قائم رہے۔ رمضان شریف کو پہچانو، کیونکہ میرے مصطفیٰ کریم نے تاجدار مدینہ نے فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان شریف کی فضیلت و برکت کیا چیز ہے، آقا فرماتے تو میری امت تمنا کرتی کہ پورا سال رمضان ہی ہوتا تو بہتر تھا۔ عزیزان گرامی القدر، رمضان کی فضیلتوں پر کس قدر بات کی جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس میں میرے مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان شریف کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف نظر کرم فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی جانب نظر کرم فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر دن 10 لاکھ گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور جب 29ویں رات آتی ہے، 29ویں شب آتی ہے، تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے گئے ان کی تعداد کے برابر اس رات میں پروردگار عالم بندوں کو آزاد فرما دیا کرتا ہے۔ اور فرمایا میرے آقا نے پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے تو فرشتے عید مناتے ہیں، یعنی خوشی کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے، اور فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے گروہ ملائکہ، اے میرے فرشتوں، اس مزدور کو کیا بدلہ دیا جائے جس نے کام پورا کر لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ، اے پروردگار اس بندے کو پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ سارے روزہ دار خوش ہو جائیں۔ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم کے عاشقوں، ذرا اپنی قسمتوں پر ناز کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں پیدا فرما کر کس درجہ کرم فرمایا ہے، پروردگار عالم نے کس درجہ فضل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر آپ پر کتنا کرم فرمایا۔ اب میں جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں اس سے پتہ لگ جائے گا۔ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک انسان نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ یعنی کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروردگار کے رسول ہیں، اور 5 نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان شریف کے روزے رکھوں
اور اس کی راتوں میں قیام کروں یعنی نماز تراویح پڑھوں، تو آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اتنا بتائیے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ تو میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان سنے خدا کی قسم، تاجدار مدینہ نے اعلان فرمایا کہ سنو، تم صدیقین اور شہداء میں سے ہو جاؤ گے، یعنی تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوگا۔ روزہ دار خوش ہو جائیں، روزہ رکھتے ہیں، صاحب ایمان ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے محبوب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، احکام خداوندی پر عمل کرتے ہیں، رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے روزے رکھتے ہیں، اور اس کی راتوں میں تراویح ادا کرتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جب صحابی نے کہا نا یا رسول اللہ میں یہ سب کرتا ہوں، پھر مجھے یہ فرمائیں کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ حضور نے فرمایا تمہارا شمار صدیقین اور شہداء میں۔ روزہ رکھنے والا کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، اور اس کا شمار صدیقین اور شہداء میں ہوتا ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت بھی خدا والوں میں جذبہ شوق عبادت کو بڑھا دیتی ہے، تھکنے دیتا نہیں ایمان کی طاقت کا نشہ، روزہ داروں کو تراویح مزہ دیتی ہے۔ کتنی برکتیں ہیں اس ماہ مبارک کے اندر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار مدینہ والی کائنات مصطفیٰ کریم نے ماہ شعبان کے آخری دن واز فرمایا، خطبہ دیا میرے آقا نے اور اعلان فرمایا اے لوگو تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ کون سی رات ہے وہ شب قدر ہے۔ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام یعنی نماز تراویح اس کو سنت کیا۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی اور مہینے میں فرض اس نے ادا کیا، اور اس ماہ مبارک میں جو فرض ادا کرے میرے آقا نے فرمایا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے، ثواب بڑھا دیا گیا۔ یہ مہینہ صبر و اجر کا مہینہ، یہ مہینہ ثواب کا مہینہ، جنت کا مہینہ، جنت پانے کا مہینہ۔ یہ ماہ مبارک غم خاری اور بھلائی کا مہینہ ہے۔ تاجدار مدینہ نے فرمایا اس ماہ مبارک میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو اس ماہ مبارک میں روزے دار کو افطار کرائے میرے آقا نے فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور آقا نے فرمایا اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے، یعنی اسے دوزخ سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور روزہ افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا اجر پورا اس کو اتنا عطا کرے گا جتنا اس روزے دار کو، اور یہ بھی یاد رہے اس روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اسے بھی اتنا ہی ملے گا، اسے بھی اتنا ہی ملے گا۔ حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ ہم نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ اے تاجدار مدینہ، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کرائے، تو سرکار مدینہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو، ہر اس انسان کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ
دودھ یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرائے، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلایا، آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پلائے گا، اتنا اللہ پلائے گا اور ایسا پلائے گا کہ وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ، وہ کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کا کیا ٹھکانہ۔ تو ہم کیوں نہ رمضان کی باتیں کریں، ہم کیوں نہ ماہ سیام کا تذکرہ کریں؟ یہ اللہ کا مہمان ہے۔ آئیے رمضان کی باتیں کریں، آئیے رمضان کی باتیں کریں، رب کے اس مہمان کی باتیں کریں، رب کے اس مہمان کی باتیں کریں، آئیے رمضان کی باتیں کریں۔ رمضان ہر ساتھ بندے کو عبادت کا ثواب ہے، وہ برکت والا مہینہ ہے کہ اس کا دن ہو یا رات ہر وقت عبادت ہوتی ہے۔ روزہ عبادت، افطار عبادت، تراویح عبادت، تراویح پڑھ کر سونا وہ بھی عبادت، کیونکہ سحری کے انتظار میں سویا، اور پھر فرمایا میرے آقا نے سحری کھانا بھی عبادت۔ غور تو کریں، ہر لمحہ عبادت، گویا رمضان شریف کا دن ہو یا رات اس کی ہر ساتھ عبادت ہی عبادت ہے، ثواب ہی ثواب ہے، کرم ہی کرم ہے رب کا، فضل ہی فضل ہے، عنایتیں ہی عنایتیں ہیں۔ رمضان میں کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے، رمضان میں جس طرح میرے آقا نے فرمایا نا، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہوتا ہے۔ اور جو شخص رمضان میں مر جائے، جس کا انتقال ہو جائے، رمضان شریف میں دنیا سے جانے والا، دنیا سے رخصت ہونے والا، اس کی قبر میں اس سے سوال و جواب نہیں ہوگا۔ رمضان کریم کے اندر، رمضان المبارک کے اندر، اس پاکیزہ ماہ مبارک کے اندر جس کا انتقال ہو جائے، قبر میں پہنچے گا کوئی سوال جواب نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص عطا ہے رمضان میں دنیا سے جانے والے پر۔ ماہ سیام میں، ماہ رمضان المبارک میں کھانے پینے کا کوئی حساب اللہ نہیں لے گا، جتنا کھا لو، جتنی نعمتیں اللہ عطا کرے کھاتے جاؤ، کوئی حساب نہیں ہوگا۔ باقی عام دنوں میں ہر چیز کا بندے کو حساب دینا ہے، جو کچھ بھی یہاں بندہ کرتا ہے دنیا میں حساب تو دینا۔ ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، ذرہ ذرہ حشر میں کانٹے پہ تولا جائے گا، کبریا کے سامنے ہرگز نہ بولا جائے گا۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر کرے بندہ، پروردگار نے پورے ماہ مبارک میں برکتیں رکھی ہیں، ہر ساتھ عبادت، کھائیں پیئیں کوئی حساب نہیں، پورے سال جنت کو سجایا جاتا ہے، صرف ماہ مبارک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا پورے سال وہ جنت کو سجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے
کس لیے سجاتے ہیں؟ 11 مہینے تک جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، کس لیے؟ رمضان شریف کے لیے۔ رمضان شریف ہم نے ادھر عید کی اپنے کاموں میں لگ گئے، دنیا داری میں لگ گئے، تمام چیزیں، ادھر تو فرشتے، اللہ کے معصوم فرشتے جنت کو سجانے میں لگ جاتے ہیں۔ 11 مہینے تک مکمل طور پر اسی کام پر رہتے ہیں، سجاتے رہتے ہیں، آراستہ کرتے رہتے ہیں، جنت کو سجایا جاتا ہے۔ پھر رمضان میں جنت جب پہلا دن رمضان شریف کا آتا ہے تو جنت کے پتوں سے عرش کے نیچے ایک ہوا حور عین پر چلتی ہے اور وہ کہتی ہے، وہ حوریں کہتی ہیں، اے پروردگار تو اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے ان کو شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہوں۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ کر باندھ دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم تاجدار مدینہ والی کائنات کے غلاموں غور تو کریں، حضور کی خاص عطا ہے ماہ سیام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیتے تھے اور ہر سائل، ہر مانگنے والا جو بھی حضور کی بارگاہ میں آتا میرے مصطفیٰ اس کو عطا فرمایا کرتے تھے۔ جو بھی آتا دامن پھیلاتا، ہاتھ پھیلاتا، سوال کرتا، حضور نے کبھی خالی اس کو نہیں بھیجا، حضور اس کا دامن بھر دیا کرتے تھے۔ کتنی فضیلتیں ماہ سیام کی ہیں، کتنی برکتیں ماہ رمضان کی ہیں۔ ایک بڑا لطیف واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ رمضان بھی دیکھیں اور اللہ کی ذات پر توکل بھی دیکھیں۔ حضرت بایزید بستامی ماہ رمضان المبارک کے اندر بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے پائے کے بزرگ ہیں۔ جہاں بستام میں آپ رہتے ہیں تمام لوگ آپ کی بہت عزت، بہت ادب کرتے ہیں، بہت آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں۔ رمضان شریف آ گیا، آپ نے سوچا کہ یہاں تو سب میرے معتقد ہیں، ہاتھوں کو چومنے والے ہیں، ہاتھوں کے بوسے لینے والے ہیں، لہٰذا میں یوں کرتا ہوں کہ کسی دوسرے مقام پر جا کر جہاں کوئی میرے ہاتھ چومنے والا نہ ہو، کوئی میرے آگے پیچھے آنے والا نہ ہو، جہاں کوئی مجھے پہچانتا نہ ہو، وہاں جا کر بس میرا رب، میں مناجات کرتا رہوں، رب کو یاد کرتا رہوں، رب سے اپنا تعلق مضبوط کر لوں، 1 مہینے کا میں مکمل رمضان المبارک کا اعتکاف کر لوں۔ آپ وہاں سے نکلے، کسی آبادی میں، کسی بستی میں پہنچے، ایک مسجد کے اندر آپ نے وہاں پر جا کر قیام کیا۔ مسجد میں جب پہنچے تو لوگوں نے آپ سے کہا کہ آپ یہاں کے نہیں لگتے، کہیں باہر سے آئے؟ فرمایا ہاں۔ اللہ کے ولی نے فرمایا میں باہر سے آیا ہوں اور یہاں پر 1 ماہ یعنی رمضان شریف میں مجھے اعتکاف کرنا ہے، اسی کے اہتمام میں۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ پردیسی ہیں، مسافر ہیں، آپ یہاں پر اعتکاف تو کریں گے مگر یہ بتائیے سحری میں کھانا، افطار میں کھانا کہاں سے آئے گا، کیسے انتظام ہوگا، سحری اور افطار کے کھانے کا انتظام کیا ہوگا؟ اللہ والے نے فرمایا پروردگار انتظام فرمائے گا، میرا خدا، میرا مولا انتظام فرمائے گا، میرا رب انتظام فرمائے گا۔ عزیزان گرامی القدر، ادھر اللہ والے نے فرمایا کہ میرا رب انتظام فرمائے گا، ادھر لوگ بڑے حیران کہ ہاں اللہ تو انتظام فرماتا ہی ہے لیکن بتائیں تو صحیح کہاں سے کریں گے؟ فرمایا تم نہیں سمجھو گے توکل کسے کہتے ہیں، تم نہیں سمجھو گے اللہ کی ذات پر یقین کس کو کہتے ہیں۔ ظہر میں آنے والوں نے پوچھا، عصر میں آئے پھر بھی طبیعت نہیں مانی، پھر وہی معلوم کیا کیسے ہوگا کھانے کا؟ آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، اللہ انتظام کرنے والا ہے۔
حضرت بایزید بسطامی نے پتہ لگایا کہ مسجد کے آس پاس میں کس کس کے گھر ہیں. وہاں پر ایک یہودی کا گھر بھی تھا. آپ نے وہاں پر پتہ لگایا کہ وہاں پر خواتین ہیں کھانا وغیرہ بنانے والی. تو پتہ لگا ہاں ہیں. تو حضرت بایزید بسطامی نے خبر بھیجی کہ مجھے سحری اور افطار میں 2 روٹیاں صرف آپ کو دینی ہیں اور میں آپ کو اس کی قیمت پہلے ہی دے دیتا ہوں. یہ قیمت رکھیں بس سحری اور افطار میں صبح کو اور ادھر افطار میں مجھے 2 روٹیاں دے دیں. خیر بات بن گئی اور وہ یہودی اس پر راضی ہو گیا. اب حضرت بایزید بسطامی کا کھانے پینے کا انتظام ہو گیا. اب آپ انتظار میں ہیں کہ کوئی آئے اب سوال کرے کہ انتظام کیسے ہوگا اور کہاں سے ہوگا. حضرت بایزید بسطامی منتظر ہیں آپ کوئی معلوم کرے پھر میں اسے بتاؤں توقع. جب آپ کی بارگاہ میں پھر کسی نے اگلے دن سوال کیا کیا ہوا کھانے پینے کا انتظام ہوا کہاں سے؟ فرمایا تمہارا یقین کمزور ہے اللہ کی ذات پر. میرے رب نے میرا انتظام فرما دیا. فرمایا وہ یہودی کا پڑوس میں گھر ہے نا اس کو میں نے پیسے دیے ہیں وہ مجھے پورے ماہ پورے مہینے سحری افطاری میں کھانا بھیجے گا روٹیاں بھیجے گا. میں چاہے سرکے سے کھا لوں گا چاہے جس چیز سے کھا لوں گا. اب کوئی نہیں بولتا سب خاموش کوئی آگے بات نہیں کرتا. حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں لوگوں چلو آؤ نا قریب آ کر بیٹھ جاؤ نا دوبارہ کلمہ پڑھ لو نا. دوبارہ کلمہ کہنے لگے حضرت جی مسجد کے اندر آتے ہیں عبادت کرنے مسلمان مومن تبھی آتے ہیں. کلمہ پڑھے ہوئے ہیں مومن ہیں کلمہ پڑھتے بھی ہیں ایمان والے ہیں اسی لیے تو ہم آتے ہیں نا. کہتے ہیں حضرت جی آپ ہمیں کیا مسلمان ہی نہیں سمجھتے؟ فرمایا سنو اتنا یقین کمزور کہ اللہ کی ذات پر ذرا بھروسہ ہی نہیں ہے کہ وہ رازق رزق دینے کا وعدہ اس کا. اتنا یقین کمزور کہ اس سے تعلق ہی مضبوط نہیں اس کی ذات پہ اعتبار ہی اتنا نہیں. اس کے بن کر تو دیکھو صدق دل سے ایک بار اس کی بارگاہ میں لو لگا کر تو دیکھو اس سے فریاد کر کے تو دیکھو اس سے رشتہ مضبوط بنا کر تو دیکھو. ایمان کمزور ہے ایمان مضبوط اور پختہ ہو جائے گا نا رشتہ اتنا مضبوط ہوگا کہ اس کی ذات پر بہت اعتماد اور توکل پیدا ہو جائے گا. پھر کبھی حرف زبان پر یہ نہیں آئے گا کہ کیسے ہوگا کون کرے گا. پھر آئے گا کہ رب انتظام کرنے والا ہے پروردگار پردے غیب سے سارے انتظام فرماتا ہے مسبب الاسباب ہے مالک وہ سبب پیدا کر دیا. اللہ تعالی ہمیں آپ کو ماہ سیام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور پروردگار ہمیں رمضان کے روزے رکھنے اور اس میں مزید عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ امن و سلامتی عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین.